اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کرتے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی ہے، کار ساز ہے۔ صحیح شیخ الاسلام نے فرمایا، ترجمہ فرمایا کیا؟ کار ساز ہے، کار کام ساز بنانے والا، کہتے ہیں نا رنگ ساز، کسی بھی جو کام کرنے والا کوئی اس کو کہتے ہیں رنگ ساز ہے، یا دوسری بھی کوئی بھی جو کام تن ساز، جم میں جانے والے تن ساز ہے۔ تو اللہ نے میں کار ساز ہوں، کار کہتے ہیں کام کو، ساز بنانے والا، تو اللہ ایمان والوں کا کام بنانے والا ہے، بگڑیاں بنانے والا کار، اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان، ان کے حمایتی کون ہے؟ شیطان ہے، اور انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں۔ جو آج کی نسبت کے حوالے سے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ یوم ولادت کے حوالے سے، 11ویں شیخ کے حوالے سے یہ آیات کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے کیا فرمایا کہ دین میں ہم کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا جی چاہے وہ ہدایت کا راستہ اپنا لے، کیونکہ میں نے ہدایت کو اور گمراہی کو ممتاز کر دیا، الگ الگ کر دیا۔ واضح طور پر فرق ہے، ہر کسی کو پتا ہے اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں راہ ہدایت پر ہوں، اور ہدایت والوں کی سنگت اختیار کرے گا، وہاں بیٹھے گا، آ کے صاحبان ہدایت کی مجلس میں بیٹھے گا، صاحبان ہدایت کے ساتھ دوستی رکھے گا، صاحبان ہدایت کے معاملات ان کے ساتھ رکھے گا اپنے۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، ممتاز کر کے واضح کر دیا۔ جو گمراہی کو اپنائے گا، خیر کا راستہ چھوڑ دے گا، بدبختی کا راستہ اپنائے گا، بد زبانی کا راستہ اپنائے گا، جو گستاخی کا راستہ اپنائے گا، بد دراز زبان ہوگا، لمبی زبان والا ہوگا، حیا نہیں کرتا ہوگا، تو اس کے لیے بھی کوئی جبر نہیں ہے، اس کو اسی راستے پہ رہنے کے لیے، کیونکہ میں نے ہدایت اور گمراہی کو واضح طور پر اللہ نے فرمایا الگ الگ کر دیا۔ فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور معبودان باطلہ، اور اس نے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ معبودان باطلہ جو جھوٹے خدا ہیں ان کا انکار کر دیا، بلات، منات، عزا، حبل اور 360 بت تو اس وقت
تھے ختم ہو گئے. آج وہ رام کشن جو بھی ہیں وہاں پر وہ ان کے ہیں. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ معبود ہے اس کا نفس ہے, اس کی خواہش کا بت ہے, اس کی حرص کا بت ہے, اس کی دنیا طلبی اور اپنی ذات کا نفس کا بت ہے اس کے, جس کی وہ عبادت کرتا ہے, پوجا کرتا ہے, اور وہ اس کو اللہ کی راہ پر آنے نہیں دیتا. تصوف کیا کرتا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا کرتی ہیں؟ آپ کی سنگت کیا کرتی ہے؟ آپ کی بیعت, آپ کی آغوش میں آ جانے, آپ کی روحانیت کے حصار میں آ جانے, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ روحانیت عطا کرتی ہے, وہ تصوف عطا کرتی ہے. اور تصوف سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ ذات کی نفی کرتا ہے, اپنی ذات کو مٹا دینے کا نام تصوف ہے. ذات کے ہر بت کو گرا دے, معبودان باطلہ جھوٹے خداؤں کا انکار کر دے, تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے اس مضبوط حلقے کو تھام لیا. وہ حلقہ سیدنا غوث اعظم کا حلقہ ہے, وہ اولیاء صالحین کا حلقہ ہے, وہ منہاج القرآن کا حلقہ ہے. ذات کے بت گرانے ہوں گے, نفس کے بت گرانے ہوں گے, ہوس حرص کے بت گرانے ہوں گے, دنیا طلبی کے بت گرانے ہوں گے. ایمان کی حالت ہے تو پھر اس نے کیا کیا؟ مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے. اور یہ پھر حلقہ ایسا ہے کہ جو قیامت تک نہیں ٹوٹتا ہے, جس کے لیے اللہ نے فرمایا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن ہی نہیں ہے, جس کے لیے ٹوٹنا ممکن ہی نہیں, یہ نہیں ٹوٹے گا. شرط یہ ہے کہ معبودان باطلہ کا انکار کرے, جھوٹے خداؤں کا جن کی پرستش کر رہا ہے ان کا انکار کرے, اس حلقے میں آ جائے, اس حصار میں آ جائے, اس سنگت میں آ جائے, اس صحبت میں آ جائے, پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ ٹوٹے. پھر اس کو وہ سنبھال لے گا, جانے نہیں دے گا کہیں. اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر فرمایا ہاں سن لو کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ مومنوں کا کارساز ہے. یہ اللہ پہ چھوڑ دو, یہ اللہ کرے گا. کیسے ہوگا؟ کیسے کی بات چھوڑ دو, یہ کون کرے گا؟ اللہ کارساز ہے. کام کرنے کا اللہ کارساز ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تاریکیوں سے نکالتا ہے, ظلمت سے نکالتا ہے, تاریکیوں سے نکالتا ہے ایمان والوں کو, اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. وہ خود لے کے آتا ہے نہیں, وہ اولیاء صالحین, عبادک الصالحین, اہدنا الصراط المستقیم والا جو ہے, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم, ان کی سنگت عطا کر دیتا ہے. اولیاء صالحین وہ نور والے ہیں, وہ ہدایت والے ہیں, ہدایت الہی, نور الہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ نور الہی ہر کسی کو بانٹتے ہیں. آؤ جو بھی سنگت میں بیٹھ جائے ان کے دل روشن کر دیتے ہیں, ان کے دماغ روشن کر دیتے ہیں, راہ ہدایت کو لے آتے ہیں اس کو. اور جو کفر کرتے ہیں, جو ذات کے بتوں میں پھرتے ہیں, تو ان کے شیطان, ان کو کیا ہے؟ شیطان پھر اچک لیتا ہے, ان کو شیطان اچک لیتا ہے. پھر ان کے حمایتی شیطان ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ذاتیات آ گئی نا, اس میں حرص آ گئی, ہوس آ گئی, طلب دنیا آ گئی. تو پھر کیا, جو ہی یہ طلب آئی اس کی, تو اس نے کیا کیا؟ خود کو شیطان کے حوالے کر دیا. اور شیطان کیا کرتا ہے پھر؟ ہائے ہائے ہائے, اسے پھر نور کی, وہ جو نور عطا کیا تھا, وہ جو سنگت عطا کی تھی اللہ پاک نے, جو اولیاء صالحین اور مقربین کی سنگت عطا کی تھی, جو مجلس عطا کی تھی, جو ان کی صحبت میں بیٹھ کے فیض لیتا تھا, وہ فیض عطا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ پھر ان کو اس نور سے نکالنا شروع کرتا ہے اور ظلمت کی طرف لے جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کو گڑے میں گرانے تک چھوڑتا نہیں. عزیزان محترم, جس مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, جس صحبت میں بیٹھے ہیں, جس کو اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے, سب سے بڑی کائنات کی اس زمانے میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے. بے شک
یہ حضور غوث پاک جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، دونوں علماء حضرات رانا سلیم صاحب نے فرمایا، یہ سنگت حقیقتاً حضور غوث اعظم کی سنگت ہے. ان کی تحریک علم کی تحریک تھی، آپ نے فرمایا روحانیت کی تحریک تھی. اور منہاج القرآن اسی جگہ پر حضور غوث سیدھا منہاج القرآن کی سنگت میں آئے، سیدھا ہاتھ آپ کا، سیدھا آپ کی روح حضور غوث پاک کی مجلس میں چلی گئی، اسٹیٹ اوے منہاج. اور حضور غوث پاک کی مجلس سے ہوتے ہوئے سیدھا دھیان اور آپ کی سنگت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کی طرف آپ کا دھیان لگا دیتی ہے. اس سنگت میں ذات نہیں آنی چاہیے، معبودان باطلہ نہیں آنی چاہیے. دنیا طلبی جہاں بھی آپ کو لگے، منہاج القرآن کا کام آ جائے، اب رفا کا سنفات کرنا اپنے ساتھ، جہاں بھی یہ معاملہ آ جائے، دنیا والا معاملہ آ جائے، سمجھ لیں کہ اس وقت کیا کر رہا ہے شیطان، اس نور سے، نور کے حصار سے، اس سنگت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں، ہر زمانے میں جب نبی بھی آئے تو وہ اس زمانے کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کے تحت آئے. سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین، تمام انسانیت اولین و آخرین کے رسول بن کر آئے. سرکار علیہ السلام اگر انبیاء کرام بھی ایسے، اولیاء مجددین آتے رہے، ہر دور کے مجدد کی کیٹیگری، اس مجدد کا جو ضرورت تھی اس زمانے کی وہ مختلف رہی. پچھلی صدی میں حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف جب لے کے آئے تو اس زمانے کی ضرورت تھی، علم پر تان ہو گئی تھی. سرکار علیہ السلام کے علم پر تان، لوگوں نے زبان درازی کی تو آپ نے اس کا دفاع فرمایا. اس زمانے کی ضرورت کے تحت آپ نے فتوے کا سہارا لیا. حضور غوث اعظم کا زمانہ کیا تھا یہ دیکھنا ہے. آپ کو روحانیت کا تاجوری عطا فرمائی، شہنشاہ بنایا روحانیت کا. حتیٰ کہ آنے والے جتنے بھی اولیاء ہوں گے اور اس زمانے کے جتنے بھی ولی تھے، ان کی گردن پر ان حضور غوث پاک کا غوث الاعظم کا درجہ ملا. وہ زمانہ کیا تھا وہ دیکھنا ہے. وہ زمانہ عباسی دور تھا، سلطنت عباسی. سلاطین نے حکومتی معاملات میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ دنیا میں انوالو کر دیا تھا کہ روحانی قدریں مٹ رہی تھی، مٹ چکی تھی. دنیا پرستی آ چکی تھی، دنیا طلبی، عہدوں کی معاملات، حتیٰ کہ روحانی معاملات اور مسلمان کا جو دل تھا، قلب و روح تھا، وہ بارگاہ الہی سے جوڑنے والے معاملہ جاتا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، ختم ہوتا. آپ نے پھر آ کے واپس وہ سلسلے بحال کیے، علم سے، اپنی مجلس سے، اپنے فیض سے، اپنی صحبت سے وہ عطا فرمائے. اور پھر عالم کے علماء کو آپ نے اپنی فیض سے، صحبت سے ان کو منصب دے کر پھر دنیا میں بھیجا. کسی کو ہند کا شہنشاہ بنا کے بھیجا، کسی کو عراق کا شہنشاہ بنا کے بھیجا. کہیں پہ جاؤ، اب یہ روحانی قدریں جو مٹ رہی ہیں ان قدروں کو جا کے بحال کرو، اور بندے کا تعلق جو خدا سے ٹوٹتا جا رہا ہے اس تعلق کو واپس بحال کرو. اللہ پاک ہمارے حال کو لطف و کرم فرمائے، حضور غوث پاک کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علم و عمل اور جو ہے نا یہ جو تحریک ہے اس میں ہمیں ہر اول دستے کی طرح شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.